آج آپ دیکھ لیں فیس بک پر ایسے ایسے لوگ جو صرف ویو پانے کے لیے، سبسکرائبر پانے کے لیے، لائک پانے کے لیے میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل کو خوب مسالہ لگا لگا کے بیان کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ سہاگ رات میں کیا کر سکتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ میں اس چیز کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آج فیس بک پر اپنے آپ کو مفتی کہنے والے اس طریقے کے مسائل کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ لائک مل جائے، ہمارے چینل کے سبسکرائبر بڑھ جائیں، ہمیں ویو شپ مل جائے، ویور شپ مل جائے۔ کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی زنا کے اڈوں پر گزر رہی ہے؟ کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے؟ کوئی ایسا بھی نوجوان ہے جس کی جوانی شراب میں، چرس میں، گانجے میں اور نشے میں گزر رہی ہے؟ کوئی ایسی بھی نوجوان لڑکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی نعمت بھی دیا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کر رہی ہے، وہ زناکاری کے راستے پر جا رہی ہے، وہ بدکاری کے راستے پر جا رہی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی کی نعمت کا اللہ تعالیٰ ہم سب سے حساب الگ سے لے گا۔ ساری زندگی کا حساب تو ہوگا، الگ سے قیامت کے دن جوانی کا حساب ہمیں الگ سے دینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھ کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تو نے اپنا جیون کہاں گزارا؟ تیری 60 سال کی زندگی کہاں گزری؟ تو حساب دے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ بزنس کر کے کمایا، نوکری کر کے کمایا، مزدوری کر کے کمایا، جوا کے ذریعے کمایا، سٹے کے ذریعے کمایا، ڈریم 11 کے اوپر تو نے گیم کھیل کے کمایا، تو نے کس طریقے سے پیسہ کمایا؟ تو اپنی کمائی کا حساب دے۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علما، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے قرآن و سنت کے بارے میں جو سنا، جو جانا، جلسوں میں گیا، تقریروں میں گیا، خطبہ جمعہ میں سنا، تو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ معاف کرنا میرے بھائی، 5 سوال ہیں یہ قیامت کے دن۔ یہ آپ کے سیمانچل کے رہنے والے ایک بڑے ہی کامن اور بڑے ہی عام آدمی جس کے پاس کوئی پڑھائی لکھائی بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، اس کو بھی اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور دلی اور ممبئی جیسے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والا اور پڑھا لکھا اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا انسان، اس کو بھی ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ کسی کی گردن قیامت کے دن بچ نہیں سکتی ان 5 سوال کا جواب دیا۔ اور اس میں جو 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ سیمانچل کے لوگوں کو اس سوال کا جواب زیادہ دینا پڑے گا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا کے قریب ختم بھی ہو چکا ہے، نومبر باقی ہے، دسمبر باقی ہے۔ میں تو بنارس میں رہنے والا، ملازمت کے ساتھ، نوکری کے ساتھ جڑا ہوا انسان ہوں، لیکن ہمارے جو بنگلہ وقت آتے میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ بتاتے ہیں مولانا ایک دن بھی ہماری ڈائری خالی نہیں ہے۔ اکتوبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، نومبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، دسمبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام۔ پوچھو کہاں پروگرام ہو رہے ہیں؟ کہیں گے سیمانچل میں، کشن گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، ارریا میں پروگرام ہو رہے ہیں، فاربس گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، پورنیہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، کٹیہار میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ چرس اور گانجا کے نشے میں ذرا اس پر بھی بولیے گا، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی اور زناکاری اور بدکاری بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہی ہے۔
साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गांव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहां जा रहा है, आज क्यों दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं, ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है, इल्म बयान हो रहा है, इल्म आम हो रहा है। अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाई और बहनों, कल कयामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे, जरा मुझे बता दो। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे? नौजवानी, ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हजार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हजार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज करता, मैं सफर में रहता हूं। एक बार बिहार के ही एक सफर में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने तब से कान पकड़ लिए, भाई महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूं 10-12 हजार का। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर खराब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूं। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपए का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपए का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊं। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपए से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपए में 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, उसको अपनी आंखों पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र निकल चुकी है, उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आप नौजवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल आपकी उम्र है, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बेपर्दा लड़की घूम रही है, तो फिर आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को अल्लाह के डर से आबाद करना पड़ेगा। बूढ़ा इंसान है, फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, जल्दी से नींद खुल जाती है, बिस्तर छोड़ता है, वजू करता है, मस्जिद में आ जाता है
وہیں پر ایک نوجوان جو رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک موبائل میں لگا ہوا تھا، وہ فجر کے ٹائم اس کو اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنا بہت مشکل کام ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں اسی مشکل کام کی اللہ تعالیٰ کیا بڑی ویلو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گرمی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون 7 خوش نصیب ہوں گے؟ اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہو، جس نے اللہ کی عبادت کی پابندی کی ہو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ۔ کوئی بات نہیں، پیچھے وہ بیلون وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہی پھوٹ گئے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جوان انسان کا عبادت میں اپنے آپ کو لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج مسجدوں میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں آپ اسی علاقے کی مسجد میں جا کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت کم نوجوان ملیں گے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا، جھارکھنڈ کا رہنے والا لڑکا، میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے کوٹا کے اندر۔ ہم جانتے ہیں کوٹا، بس کیجیے، اب تھوڑا شانتی بنائے رکھیے نا، ڈسٹرب مت کیجیے۔ کوٹا راجستھان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، میڈیکل کی تیاری ہوتی ہے وہاں، پورے انڈیا سے لڑکے لڑکیاں وہاں جا کے میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے پاس فون آیا، لڑکا رہنے والا کہاں کا ہے؟ جھارکھنڈ کا، پاکڑ کا۔ کل شام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں الہ آباد میں تھا، بنارس سے 100 کلومیٹر دور، اس کا فون آیا میرے پاس۔ اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں کوٹا میں میڈیکل کی تیاری کرنے آیا ہوں، میں نے 6 مہینہ پہلے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں رہ کر کے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوا، چلو اس بے حیائی کے دور میں ہماری کوئی مسلمان بہن ہے جو پردے کے اندر رہ کر کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مولانا صاحب اسی لڑکی کو 6 مہینہ پہلے میں نے مکمل نقاب میں اور پردے میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور کوچنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لڑکا مجھ سے فون پر کہتا ہے مولانا میں یہ بات اس جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں روتے ہوئے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ وہ لڑکی جو 6 مہینہ پہلے اس کوٹا شہر کے اندر مکمل پردے میں آئی تھی، آج وہ لڑکی اپنے پردے کو اتار کر کے، اپنے نقاب کو اتار کر کے، شلوار اور قمیص پہنے ہوئے اور سر پہ دوپٹہ بھی ہے، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں بھی گزار رہی ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں بھی کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے مولانا صاحب میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کس طریقے سے جو گھر سے جو لڑکی نقاب میں نکلی تھی اور یہاں آنے کے بعد بھی جو نقاب میں رہا کرتی تھی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آج اس لڑکی کو اتنا بے حیا اور بے غیرت بنا دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ، وہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ، وہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، وہ شرمگاہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ وہ نوجوان رو رہا ہے اور فون پر مجھ کو یہ معاملہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔
میں نے کہا میرے بھائی جو بات تم مجھے بتا رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے ایک مثال دیکھی ہے، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہر شہر میں آج موجود ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کا علاقہ خالی نہیں ہے جہاں یہ وبا اور یہ جراثیم جہاں نہ پہنچ چکے ہوں۔ کل تک دلی سے خبریں آتی تھی، ممبئی سے، کلکتہ سے خبریں آتی تھی، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اب کٹیہار سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب پورنیہ اور کشن گنج سے بھی حالات اور واقعات ملنے لگے، اب بنارس اور مئو سے بھی واقعات ملنے لگے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی یہ واقعات ملنے لگے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسلام اتنا حقیر تو کبھی نہ تھا، ایمان اتنا سستا تو کبھی نہ تھا کہ کسی کے آئی لو یو بول دینے پر ایک لڑکی اپنے ایمان کو قربان کر دے، کسی کے محبت کے دو میٹھے بول سن کر کے ایک لڑکی اپنے اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ دور آج ہم بد نصیبوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جب یہودیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے اور صلیبیوں کے قبضے سے وہ چھڑا رہے تھے، تو ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیجا تھا اور ان لڑکیوں نے مسلمان فوجیوں کو باقاعدہ آفر کیا تھا، اپنے کپڑے کو اتار کر کے اپنے جسم کو برہنہ کر کے ان مسلمان فوجیوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے وہ فوجی ان لڑکیوں کے برہنہ جسم کو دیکھنے کے باوجود نہیں پگھلے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں اے یہودی عورتوں، ہم تمہارے دامے فریب میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے اور ہم اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب تک انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے اور صلیبیوں کے قبضے سے رہا نہ کر لیا تب تک انہیں چین کی نیند نہ آئی۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا میرے بھائی، ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ابو جہل نے دھمکی دی کہ اے سمیہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان تھیں، عورت تھیں، ایک ماں بھی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی اور غیرت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا، سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مگر سمیہ نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ بیٹے نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، ماں بیچاری آنکھیں بند کر کے اس ذلت کو سہ رہی ہے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بس نہ کیا اور برچھی اٹھا کر کے اس نے برہنہ کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ او لوگوں، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی خاتون ہے، جاؤ میں آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے لیے پہلی شہادت حاصل کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے، ان کا نام حضرت سمیہ بنت خیاط ہے، جو عمار کی ماں ہے، جو یاسر کی بیوی ہے۔ او لوگوں، ہم نے تو وہ اتہاس دیکھا تھا، ہم نے تو وہ تاریخ دیکھی تھی، آج ہم تاریخ کے کون سے دور میں آ گئے کہ آج مسلمان لڑکی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ایک مشرک کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ رہی ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اسلام سے بڑی میرے بھائیوں کوئی نعمت نہیں ہے، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم فقیروں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہ ہو، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے؟ اللہ پوچھے گا میرے بندے
تو دنیا میں تو بڑی غربت کے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک جھوپڑی میں جھگی میں رہا کرتا تھا، تیرے پاس زیادہ دولت بھی نہ تھی، تیرے گھر میں اچھے کھانے بھی نہ بنا کرتے تھے، تو نے بڑی پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے ساری پریشانی تو اٹھا لی، تیری توحید کو کبھی نہ کھویا، اے اللہ تیرے دین کو کبھی نہ کھویا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر اے اللہ میں عمل کرتا رہا، اے اللہ میں نے مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو لے کر کے آج میں آیا ہوں، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی شرک نہ کیا، کبھی کفر نہ کیا۔ جب وہ بندہ ایمان کو لے کر کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور ایک دوسرا انسان آئے گا جو بہت دولت لے کر کے اور بہت پیسہ لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا تو ایمان لے کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، میں اسلام نہیں لایا، میں کافر ہو گیا، میں مشرک ہو گیا، میں مرتد ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کے نوجوان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ کرسمس آتا ہے یہ بیچارہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے یہ لکھتا ہے میری کرسمس۔ کوئی غیر مسلم کا تہوار آتا ہے یہ شبھ کامنائیں دیتا ہے، یہ شرک اور کفر کے کاموں پر مبارکباد دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرابی شراب پیتا ہے غلط کام کرتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، مگر شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی دھرتی پر رہ کر، اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کر، اللہ کی زمین میں رہ کر کے انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اللہ اس پاپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کر دینے والا، بہت چھما کر دینے والا ہے، وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ تم کوئی اور گناہ کرو گے ہم معاف کر سکتے ہیں، مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شرک کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تہوار آیا تھا جس کو تہوار بنا دیا گیا 11ویں شریف۔ جانتے ہو یہ 11ویں شریف کا تہوار کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، آپ کے سیمانچل میں تو یہ تہوار منانے والے ہمارے بھائی نہیں ہیں، بنارس اور مئو میں آپ آ کے دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس دن اچھی اچھی چیزیں کھانے پکانے کی بناتے ہیں اور اس پر منت مانتے، کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام پہ بریانی بن رہی ہے، ان کے نام پہ کھچڑا بن رہا ہے، ان کے نام پہ چیزیں بن رہی ہیں اور ان کے نام سے غریبوں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تم پر حرام کر رہا ہے کس چیز کو؟ مردار کو اور سور کے گوشت کو، وما اوہل لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، جس بکرے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، جس کھانے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اس کو چڑھاوا چڑھایا جائے، منت مانی جائے، وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، وہ مردار کی طرح حرام ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو یہ تمام چیزیں کھا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، مولوی صاحب فلاں جگہ سے مجھے ایسی چیز ملی ہے جو کسی بت کے اوپر چڑھائی گئی تھی۔ چونکہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کسی بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے اور وہ چیز لا کر کے ہمیں دی گئی تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ یہ آج مسلمان پوچھ رہا ہے۔ وہ مسلمان جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ سور اور مردار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔
تو میرے نوجوان ساتھیوں، پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنی توحید کی فکر کرو۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا، انجوائے کرنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا بن گیا ہے۔ زندگی کا 3 مقصد ہے، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی کا یہی 3 مقصد ہے، کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ اللہ نے کتا اور سور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ اور جب انسان بنایا ہے تو اپنے کریشن اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندوں، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور معاف کرنا، عبادت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ نماز، ہمارے دماغ میں آتا ہے روزہ، ہمارے دماغ میں آتا ہے زکات، ہمارے دماغ میں آتا ہے حج۔ معاف کرنا، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، آپ کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا کی بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں آئے گا۔